پاکستان اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے سخت مشکل حالات میں گھرا ہوا ہے۔ ملکی معیشت پہلے ہی انتہائی مشکل حالات سے دوچار ہے کہ اوپر سے اس تباہی نے آ گھیرا۔ اس وقت تمام قوم کو متحد ہو کر اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ سیلاب کی اس تباہی نے جہاں انسانی جانوں اور ملک کو نقصان پہنچایا، وہیں دیگر جاندار بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، خاص طور پہ وہ جانور جن سے ہمارے لوگوں کی اور ملک کی معیشت جڑی ہوئی ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA کے مطابق 14 جون سے 28 اگست تک تقریباً 7,27,000 جانور سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ ان جانوروں میں گائیں، بیل، بھینسیں، بکریاں، بھیڑ وغیرہ شامل ہیں۔ 5 لاکھ سے زیادہ بلوچستان میں ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں 8,771، 23,000 پنجاب میں اور 15,000 سندھ میں ہلاک ہو گئے۔ مویشیوں کی اتنے بڑے پیمانے پہ ہلاکتوں کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان ان کے مالکان کو ہوا۔ عام طور پہ غریب کسانوں کی جمع پونجی اور ان کے خاندان کی کفالت کا ذریعہ مویشی ہوتے ہیں، جن کے دودھ اور گوشت کی فروخت سے وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ اس واقعے سے کئی خاندانوں کا ذریعہ معاش ختم ہو چکا۔ ایک معاشی سروے کے مطابق پاکستان میں دیہی علاقوں میں بسنے والے 8 ملین خاندان اپنی آمدنی کا 35 سے 40% مویشی پالنے سے حاصل کرتے ہیں، اور اس کی مقدار دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پہ مویشیوں کی ہلاکت سے مارکیٹ میں گوشت اور دودھ کی کمی بھی واقع ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ دوران سیلاب جہاں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور املاک کو بری طرح نقصان پہنچا، وہاں جانور بھی سخت مشکلات کا شکار ہوئے۔ ایک طرف سیلابی پانی میں بہنے کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے یا ہلاک ہو گئے، تو دوسری طرف مسلسل پانی میں کھڑے رہنے سے بھی انہیں مختلف بیماریوں نے آ گھیرا ہے، جس میں ان کے منہ، پاؤں اور پیٹ کی بیماریاں شامل ہیں۔ یہ بیماریاں سیلابی علاقوں میں جانوروں میں پھیل رہی ہیں، ان کا انسانوں میں بھی پھیلنے کا خطرہ موجود ہے۔ اس طرح ایک طرف سیلابی پانی نے مویشیوں کو نقصان پہنچایا، تو دوسری طرف مناسب چارہ اور صاف پانی میسر نہ ہونے سے بھی جانور جان کی بازی ہار رہے ہیں، جس سے ایک طرف مالکان کو نقصان ہو رہا ہے، تو دوسری طرف ملکی معیشت کو بھی زبردست نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی پالتو جانور، جن میں کتے، بلیاں، مرغیاں اور دیگر پرندے شامل ہیں، جو سیلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں، وہ یا تو پانی کے بہاؤ میں بہہ کر اپنے علاقوں سے دور چلے گئے ہیں، یا پانی ان کو نالوں اور کھائیوں کے کنارے پھینک رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ زخمی بھی ہو رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں۔ بحیثیت انسان ہونے کے جہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مشکل گھڑی میں انسانوں کی مدد کریں، اسی طرح یہ بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے کہ ہم سیلاب سے متاثرہ جانوروں کی بھی مدد کریں، انہیں بھی اس مشکل صورتحال سے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ جس طرح انسانوں کو سیلابی پانی سے بچا کر انہیں محفوظ مقامات پہ لے جانا ضروری ہے، اسی طرح تمام جانوروں کو بھی محفوظ مقامات پہ منتقل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح موسمی حالات سے بچنے کے لیے جس طرح انسانوں کو شیلٹرز چاہیے، اسی طرح جانوروں کو بھی شیلٹرز کی ضرورت ہے۔ جیسے انسانوں کو مناسب خوراک اور صاف پانی چاہیے، اسی طرح جانوروں کو بھی ان کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح انسانوں کو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اقدامات اور علاج کی ضرورت ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن اور بیماری کی صورت میں مناسب علاج اور دیکھ بھال کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہنگامی بنیادوں پہ جانوروں اور پرندوں کے لیے مناسب علاج، ان کے لیے مناسب رہائش اور چارے کا بندوبست نہیں کیا جائے گا، تو اس سے بڑے پیمانے پہ مزید ہلاکتیں بڑھنے کا خطرہ ہے۔ مزید یہ کہ بیماریاں اور صحت مند جانوروں تک پھیل سکتی ہیں اور لوگوں کو مزید معاشی نقصان سے دوچار کر سکتی ہیں۔ لہٰذا اپنے امدادی سامان میں جانوروں کی ضرورت کے مطابق
اشیاء بھی ضرور شامل کریں، اور خاص طور پہ ریاستی اداروں کو اس صورتحال میں ہنگامی ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے وہ پرائیویٹ اور سرکاری ویٹنری اداروں کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں، جو جانوروں کو بیماری کی صورتحال میں علاج اور دیکھ بھال کے لیے مناسب ماحول مہیا کر سکیں۔ ضروری گزارش یہ بھی ہے کہ وہ جانور جو پالتو نہیں ہیں، گلیوں یا جنگلی علاقے میں رہتے ہیں، مثلاً کتے اور بلیاں وغیرہ، ان کے لیے بھی مناسب ریسکیو اور دیگر تمام ضروریات کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اگر ہم بحیثیت انسان ہونے کے اس جاندار مخلوق پہ رحم کریں گے تو خالق کائنات بھی ہمارے اوپر رحم کرے گا اور ہمیں اس تباہی اور بربادی سے نکلنے میں بھی مدد دے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ Thanks for watching. Please like, subscribe, and share. Kokub Helping Home.